آپ نے یہ جو پوری کتاب لکھی ہے دور فتن کے مطابق، تو کیا اس دور میں سورہ کہف ہمیں کیسے بچائے گی، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ماڈرن ٹائمز؟ ویسے تو پورا قرآن، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بالخصوص سورۃ الکہف کو فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے ایکسکلوسیولی ہمیں بتایا ہے، تو جب اس کے مضامین کے اندر آپ برین سٹارم کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ پورا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کھول کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، جس کی ہم بات کریں گے۔ جیسے صحاب کہف کا قصہ ہے، اصحاب کہف کے قصے کے اندر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹی گورننس سے لے کر، یعنی سسٹم آف پاور، 3 سسٹمز ہیں جس کے اوپر کوئی بھی سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ نمبر 1 سسٹم آف پاور ہوتا ہے، نمبر 2 سسٹم آف اکانومی ہوتا ہے، اور نمبر 3 سوشل سسٹم ہوتا ہے۔ تو بے اس شک ایرا کے اندر یہ تینوں سسٹم کرپٹ ہو چکے تھے، اور اس طرح کرپٹ ہو چکے تھے کہ اہل ایمان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک پینڈولم سوئنگ تھیوری اپنی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز حق کے اوپر پیدا فرماتا ہے۔ بے جیسے کہ شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ بے اس کے شک ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بے شک تو اس لحاظ سے، اور اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد حاضل الامین، بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن احسن۔ تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میری تو بڑی فیوریٹ آیات آپ نے پڑھ دی۔ جی، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سسٹم جو ہے، بے شک وہ کوئی بایولوجیکل سسٹم ہے، کوئی بھی سسٹم فزیکل ورلڈ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے اس کا کوڈ سیٹ کر کے بھیجتا ہے، ہر چیز اس کی بہترین فیشنڈ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے پینڈولم سوئنگ تھیوری کے اندر، کہ چیز حق کے اوپر پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر کرپشن ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ راک باٹم کو ہٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہدایت کا سسٹم ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ کھینچ کے دوبارہ اس کو حق کے اوپر واپس لے آتا ہے۔ اسی طرح یہ ٹو اینڈ فرو پینڈولم جو ہے وہ سوئنگ کرتا ہے۔ تو اصحاب کہف کے دور کے اندر کیا تھا کہ یہ پینڈولم جو حق کے اوپر سٹارٹ ہوا تھا، یہ حق کا سسٹم چلتے چلتے کرپشن اس میں ایڈ ہوتے ہوتے وہ راک باٹم ہٹ کر گیا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو یہی کہہ اپیرنٹلی بہت ساری چیزیں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، وہ تینوں پلرز جو میں نے پہلے بتائی کہ آپ کا سسٹم آف پاور، سسٹم آف اکانومی، اور جو سوشل سسٹم ہے، یہ تینوں کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں کرپٹ ہو چکے تھے اصحاب کہف کے دور میں، اور اس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا ایسے تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ ایمان کی حفاظت کرنا ایسے ہوگا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ اللہ اکبر کنڈیشن اصحاب کہف کبیرہ۔ کی آ گئی تھی، اس لیے ان کے پاس 2 چوائسز تھیں، یا تو اپنے ایمان کو کھو دیں، اور وہ آسائشیں جو شہر کے اندر ان کو اپنے علاقے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو بھی لگژریز ان کے پاس تھیں اویلیبل، ان کے اندر انجوائے کرتے اور اپنے ایمان کو کھو دیتے۔ اور سیکنڈ آپشن ان کے پاس یہ تھی کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان سب سے الگ ہو جائیں۔ تو انہوں نے سیکنڈ آپشن اڈاپٹ کی، اور ان کی ویژن اتنی انبیفلڈ تھی، اتنی کلیئر تھی، جیسے کہ آج ہم بڑے کنفیوز ہیں، لیکن وہ کنفیوز نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے، اپنے رشتہ داریاں چھوڑ کے، ان کے بھی بہن بھائی ہوں گے، ان کے بھی ماں باپ ہوں گے، سب رشتے ہوں گے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے وہ دور دراز ایک غار کے اندر، ڈیسولوٹ پلیس کے اندر وہ جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ تو یہ پینڈولم سوئنگ تھیوری کے اندر لوئسٹ ایب کے اوپر سچویشن جب آ جائے، تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے گائیڈنس ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزاریں جیسے کہ اصحاب کہف نے زندگی گزاری۔